درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے ربی ولا خوف درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے درس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، تخیلات ہیں، خوش کن امیدیں ہیں، خود ساختہ نظریات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ دلیل لاؤ، دلیل۔ اسلام دلیل کا مذہب ہے، قرآن دلیل والی کتاب ہے۔ بغیر دلیل کے دعویٰ معتبر نہیں ہے، اور دعویٰ بھی اتنا بڑا کہ پوری دنیا میں سے صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا صرف نصارہ جنت میں جائیں گے۔ ایک خاص نسل، ایک خاص قوم اور ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل لاؤ۔ کیا اللہ نے واقعی کہیں وعدہ کیا کہ سارے کے سارے یہودی جنت میں جائیں گے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہوں، یا وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں وہ جنت میں جائیں گے؟ ہے کوئی تمہارے پاس نوشتہ اللہ کی تحریر، اللہ کی ضمانت، اللہ کا وعدہ؟ بلا، نہیں۔ ایک نسل اور قوم سے تعلق رکھنا یہ جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جنتی ہونے کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے۔ جو اس قاعدے اور اصول پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بلا، حقیقت یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، کہ جنت میں صرف وہ شخص جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ سپردم بتو مایا خیشرا تدانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اب کمی اور زیادتی کا حساب بس تو ہی جانے۔ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے تقاضے،
اپنی راحت، اپنی دولت، اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے حوالے. من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وہو محسن، اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کا، اور غم ہوتا ہے ہاتھ سے جانے والی کسی چیز کا. اسے مختصر طور پر عربی میں کہہ لیتے ہیں خوف ہوتا ہے ما آت کا، اور حزن ہوتا ہے ما فات کا. خوف مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کا، اور حزن ہاتھ سے جاتے رہنے والی چیز کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہوں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والے بھی ہوں گے، انہیں نہ خوف ہوگا آنے والے حالات کا اور نہ غم ہوگا ہاتھ سے جاتے رہنے والی کسی چیز کا. یہ دو شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، مسلم ہونا اور محسن ہونا. مسلم جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، محسن جو اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری سے عمل کرنے والا ہو. ویسے دیکھیے احسان کا معنی ہوتا ہے کسی عمل کو اچھے طریقے سے کرنا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو. عجیب حدیث ہے، جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو. اس کو اگر اس کے مفہوم کو اگر آپ وسیع کریں، تجارت کرو تو اچھے طریقے سے کرو، دکانداری کرو تو اچھے طریقے سے کرو. اگر تم صنعت کار ہو، کوئی چیزیں بناتے ہو تو اچھے طریقے سے بناؤ. کاشتکار ہو تو کاشتکاری اچھے طریقے سے کرو. کپڑے سینے والے ہو تو کپڑے اچھے طریقے سے کرو. ایک خاتون خانہ ہے، وہ کھانا پکاتی ہے تو اس کے لیے بھی حکم وہ یہ عمل کرے تو اچھے طریقے سے کرے. حضور نے اس کو وسیع فرمایا، یعنی یہ حدیث صرف عبادت تک محدود نہیں، کیونکہ آگے آپ نے خود فرمایا ہر عمل اچھے طریقے سے کرو. اگر تم جانور کو ذبح کرو تو اسے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور وضاحت بھی فرما دی اچھے طریقے سے ذبح کرنا کیا ہے کہ چھری کو تیز کر لو، کیونکہ اگر چھری کند ہوگی تو اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوگی. یا تم ذبح کرنا جانتے ہی نہیں اور ایسی ذبح کرنے لگ گئے تو جانور کو تکلیف ہے. فرمایا نہیں، چھری تیز کر لو پھر جانور کو ذبح کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو عمل کرو اچھے طریقے سے کرو، اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے. جتنے بھی جائز کام ہیں، چاہے ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا معاشی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں. احسان کا ایک معنی تو یہ ہے، اور احسان کا دوسرا معنی ہے اخلاص. اس معنی کے اعتبار سے احسان کو تصوف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سلوک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نیت دل میں نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہی اچھے طریقے سے عمل کرنے والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ یقین ہوگا دل میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر قیام اچھے طریقے سے کرے گا، رکوع اچھے طریقے سے کرے گا، سجدہ اچھے طریقے سے کرے گا، دعا اچھے طریقے سے کرے گا، مناجات
تسبیح و تقدیس یہ اچھے طریقے سے کرے گا جب دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دو شرطیں ہیں جنتی ہونے کے لیے، اللہ پاک یہ دونوں شرطیں ہمیں نصیب فرما دے، ایک مسلم ہونا اور دوسرے محسن ہونا۔ اکیلا ایمان یہ کسی کے جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بالخصوص صرف دعویٰ کہ میں مسلم ہوں لہذا میں جنتی ہوں، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں جگہ جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے اعمال ذکر فرمائے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ۔ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسلام نے اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ عبادت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے جیسے مرد اللہ کا محبوب، ولی اور مقرب بن سکتا ہے، عورت بھی اسی طریقے سے اللہ کی پیاری اور اللہ کی محبوب بندی اور ولیہ بن سکتی ہے۔ اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عمل بھی ضروری اور ایمان بھی ضروری۔ سورۃ الانبیاء میں ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو میں اللہ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کروں گا، میں اس کی کوشش کی قدر کروں گا۔ رحمت کی امید اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا قانون عدل اپنی جگہ ہے۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے عمل بن جائیں اور اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے رہیں۔ اللہ کا قانون عدل تو یہ ہے، اللہ فرماتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل چھوڑ دیں، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ آج مسلمان بھی اسی غلطی کا شکار ہے اور سمجھتے ہیں کہ نسلی مسلمان ہونا یہ ہمارے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، اور وہ وعدے جو اللہ نے حقیقی مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں، ہمارے جیسے نقلی مسلمان، ظاہری مسلمان، دکھاوے کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں۔ اللہ نے وعدے تو کیے صحابہ سے، تمہارے لیے آسمان سے فرشتے نازل کروں گا، جب تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو فرشتے قطار در قطار تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ اب مسلمان تو ہمارے جیسے، اعمال ہمارے جیسے، اور جب کفار سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ وعدے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیے تھے وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، تو فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے اور ہمیں غلبہ اور عزت کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ یہ خیال دل میں بیٹھ گیا کہ عزت، غلبہ، فتح اور کامیابی یہ مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ صرف نسلی مسلمان ہوں، صرف
نام کے مسلمان ہوں، صرف رجسٹر کی حد تک مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہر عمل کی الگ خاصیت ہے۔ جو کوئی وہ عمل کرے گا تو اس کے ساتھ وہ خاصیت بھی آئے گی۔ اگر کافر تجارت میں محنت کرے گا تو تجارت میں وہ ہم سے آگے نکل جائے گا، اگر سائنس میں وہ محنت کرے گا تو ہم سے آگے نکل جائے گا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ محنت کوئی کرے اور کامیابی کسی اور کو مل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کافر ایسے ہی ناکام ہوتے رہے، چاہے وہ محنت کرے، اور ہم ایسے ہی کامیاب ہوتے رہیں چاہے ہم کچھ بھی نہ کریں۔ سائنس پر ہماری اجارہ داری ہو بغیر عمل کے، تجارت پر ہماری اجارہ داری ہو بغیر عمل کے، خوشحالی ہمیں حاصل ہو بغیر عمل کے، حالانکہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ جو ان میدانوں میں محنت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، چاہے وہ یہودی ہو یا کہ عیسائی ہو۔ تو ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ محض نسلی مسلمان ہونا ہماری ترقی اور غلبے اور عزت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اللہ نے اصول بیان فرما دیا، بلا حقیقت یہ ہے کہ جنت میں صرف وہ شخص جائے گا جس کے اندر دو شرطیں، پہلی شرط یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور دوسری شرط یہ کہ وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہو۔ ان پر نہ کوئی خوف اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہود و نصارہ صرف اس دعوے پر اکتفا نہیں کرتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ یہود مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسیح ابھی تک آیا ہی نہیں جس کی اللہ نے تورات میں بشارت سنائی ہے، وہ مسیح آیا ہی نہیں، چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ دوسری طرف نصارہ وہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کوئی چیز نہیں۔ انجیل میں آج بھی یہ الفاظ ہیں، آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ آج بھی انجیل کے اندر یہ الفاظ کہ آدمی شریعت پر عمل سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کامیابی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور انجیل میں جب یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ شریعت، آدمی شریعت پر عمل سے نہیں، تو شریعت سے مراد تورات ہوتی ہے۔ گویا کہ انجیل میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ تورات پر عمل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا جائے۔ دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ مسیح آیا ہی نہیں ہے، اور وہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں عہد نامہ عتیق۔ عہد نامہ عتیق یہودی بھی پڑھتے ہیں اور عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے۔ جب یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کی نفی کی تو مشرک بھی خاموش نہ رہے، حالانکہ وہ جاہل تھے۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے
جو کچھ بھی نہیں جانتے، ان جیسی بات۔ مشرکوں نے کہا یہودی اور عیسائی دونوں گمراہ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہدایت پر تو صرف ہم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک یہود و نصارہ کہ یہ جو حالات بیان کرتے ہیں تو محض وقت گزارنے کے لیے نہیں اور دلچسپی کے لیے نہیں اور قصے کہانی کے طور پر نہیں اور محض تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو نصیحت دلانے کے لیے۔ آج ہم مسلمان فرقوں کے بارے میں غور کریں تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ ہر فرقہ یہ کہتے ہیں جنتی صرف ہم ہیں، جو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جنتی، باقی سارے کے سارے جہنمی۔ چنانچہ ایک کہتے جنت میں جانا چاہتے ہو تو اہل حدیث بن جاؤ، دوسرا کہتے بریلوی بن جاؤ، تیسرا کہتے دیوبندی بن جاؤ، یہ مذہب اختیار کر لو تو تم جنتی ہو، ورنہ تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ہر فرقہ یہی کہتے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، دلائل صرف ہمارے پاس ہے۔ ہر ایک دوسرے کی نفی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر ہر فرقے میں ذیلی فرقے بھی۔ فرقہ واریت کی مثال ایسی جیسے کہ ایک ماں ہے، وہ بچے دیتی جاتی ہے، مزید فرقہ واریت کے بچے دیتی جاتی ہے۔ ذیلی فرقے، چنانچہ مسلمان تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ کہیں عرب اور عجم کی تقسیم، کہیں گورے اور کالے کی تقسیم، کہیں ان فرقوں کی تقسیم۔ یاد رکھیے اختلاف ممنوع نہیں ہے، اختلاف حرام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ خود اپنے آپ سے اختلاف کی ان کو اجازت دی۔ بے شمار مواقع ہیں جب سارے ادب اور احترام کے باوجود صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا۔ کیا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ نے اختلاف نہیں کیا؟ حضور کی رائے اور، حضرت عمر کی رائے اور۔ کیا غزوہ احد کے سلسلے میں صحابہ نے اختلاف نہیں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کرام کی رائے یہ نہیں، یا رسول اللہ باہر نکل کر لڑیں گے۔ چنانچہ حضور پھر ہتھیار باندھ کر تشریف لے آئے۔ بعد میں ان صحابہ کو خیال ہوا ہم نے کیوں حضور کی رائے کے آگے سر نہیں جھکایا۔ عرض بھی کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، آپ مدینہ منورہ ہی میں رہ کر دفاع فرمائیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جب اللہ کا نبی ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں، اب میں نکلوں گا۔ کئی مواقع ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کی اجازت دی۔ حضرت ابو بکر سے بعض صحابہ نے اختلاف کیا، حضرت عمر سے اختلاف کیا، حضرت عثمان سے اختلاف کیا، حضرت علی سے اختلاف کیا۔ ان قد آور حوالہ سے بھی اونچی شخصیات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، تو ہمارے جیسوں سے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اختلاف کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم سے کوئی اختلاف کرے۔ اختلاف مذموم نہیں، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، ہاں ہم مانتے ہیں اختلاف تھا، کوئی اس کو بدنما کر کے بیان نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے اختلاف کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔
اور اختلاف اگر دائرے میں رہ کر ہو، شریعت کے دائرے میں، تو واقعی رحمت ہے۔ اختلاف مذموم نہیں، نفرت مذموم ہے۔ ہم صرف اختلاف نہیں کرتے، ہم نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مذہبی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں، نہ معلوم ہماری کیسی ذہنی تربیت ہوئی ہے، اور آگے ہم اپنی جماعتوں اور اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں۔ کوئی لیڈر کسی بھی جماعت کا ہو یہ پسند نہیں کرتا کہ اختلاف مجھ سے کیا جائے، سب کو میری ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، ایسی تربیت کر رہے۔ چنانچہ ہمارے آپس میں اختلافات، فرقہ واریت اور نفرت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر سطح پر مار کھا رہے ہیں، ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ملکی سطح پر بھی مذہبی جماعتوں میں آپس میں جیسا اتحاد ہونا چاہیے ویسا اتحاد نہیں ہے۔ اگر یہ اتحاد ہوتا تو لادینی جماعتوں کے مقابلے میں ان کو عزت اور غلبہ حاصل ہوتا۔ یوں ہی عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان انسانوں میں سے تھے جو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے بلکہ پوری امت کے لیے سوچتے اور تڑپتے ہیں۔ 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے، 70 سال کی عمر میں، 70 سال کا بوڑھا عالم دین جس نے ساری زندگی مسند پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دیا، اسے مالٹا جیسے دور دراز جزیرے میں پھینک دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس آزمائش پر افسوس کا اظہار کیا تو عجیب جواب دیا، فرمایا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، معصیت میں مبتلا نہیں ہوا۔ پھر جب حضرت شیخ 4 سال کی مشقت والی اسیری کاٹ کر واپس آئے تو بعض لوگوں نے گویا کہ اس کو بڑا کارنامہ بنا کر پیش کرنا چاہا کہ حضرت بہت بڑی قربانی دی آپ نے امت کے لیے اور بڑی تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہونے والی ہے، غم تو اس کا ہے کہ یہ جو تکلیف اٹھائی پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک دن عشاء کے بعد علماء کا مجمع تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے، تو صرف 2 سبب سمجھ میں آئے۔ علماء جو کہ اکثر آپ کے تلامذہ ہی تھے وہ متوجہ ہوئے کہ ہمارے بوڑھے شیخ نے جیل کی تنہائیوں میں امت کے زوال کے نہ معلوم کون سے 2 سبب تلاش کیے ہیں، تو فرمایا کہ پہلا سبب قرآن سے دوری ہے، اور دوسرا سبب وہ آپس میں جنگ و جدل اور نفرت اور فرقہ واریت ہے۔ اور فرمایا کہ میں عزم کر کے آیا ہوں کہ باقی زندگی قرآن کو عام کرنے کے لیے وقف کر دوں گا، لفظاً بھی قرآن کو عام کروں گا اور معنن بھی قرآن کو عام کروں گا، اور مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدل کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ 2 سبب بیان فرمائے امت کے زوال کے، قرآن سے دوری اور فرقہ واریت اور نفرت اور اختلاف۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ہم ہیں ہدایت پر۔ مشرک بھی خاموش نہ رہے، وہ کہنے لگے ان دونوں کے پاس کچھ نہیں، صرف ہم ہیں ہدایت پر۔ لات و حبل کے ماننے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ بعض اختلافات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو بہت بڑے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورے کا پورا دین وہ بس رفع یدین میں ہے۔ اگر رفع یدین ساری امت کرنا شروع کر دے تو امت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور امت دین پر آ جائے گی۔ یا سارے کا سارا دین یہ صرف گویا کہ آمین اونچی آواز میں یا آہستہ آواز کہنے میں ہے۔ اگر ساری امت آہستہ یا اونچی آواز میں آمین کہنے لگے تو بس دین زندہ ہو جائے گا۔ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات کر رہے اور برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، اور بعض اوقات چڑھانے کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں، چڑھانے کے لیے کہ اس فرقے والوں کو سناؤں کہ میں کس طریقے سے آمین کہنے والا ہوں، یا کیسے رفع یدین کرنے والا یا نہ کرنے والا ہوں۔ اگر چڑھانا مقصد ہو گیا تو پھر تو ساری نماز ہی ضائع چلی گئی، غارت چلی گئی۔ تو وسعت، تحمل اور برداشت ضروری ہے۔ جان لیجئے، بہرحال میں بھی ایک خاص طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں میں پوری دنیا سے یا پاکستان سے یا اپنے شہر سے یا اپنے محلے سے ایسے لوگوں کو ختم کر دوں جو میرے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ میری سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہو۔ یا یہ کہ میں اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لوں کہ بس انہی مسائل پر بولتا رہوں، تو میں نے اللہ کی دی ہوئی قیمتی زندگی کو صحیح مصرف میں نہیں لگایا۔ آج تو امت کا ایمان خطرے میں ہے، اللہ کے بندو، ایمان خطرے میں ہے۔ لوگ فرائض ادا نہیں کرتے، واجبات ادا نہیں کرتے، اور سننے مؤکدہ ادا نہیں کرتے، اور آپ سننے غیر مؤکدہ اور مستحبات کو اتنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ ایمان اور کفر کا معرکہ ہے جو ہر صورت میں ہمیں جیتنا ہے۔ ایمان کی فکر کیجئے، کافر متحد ہے، ان کی یلغار بڑی زوردار ہے، بڑی زوردار، اور ہر اعتبار سے ان کی یلغار، عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، پروپیگنڈے کا محاذ کھولا ہوا ایک یلغار۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ویسے دیکھا تھا، آج تفصیل سے ایک مضمون نظر سے گزرا جس میں یہ بتایا گیا کہ بدبختوں نے اللہ اکبر قرآن کریم کے مقابلے میں ایک نیا قرآن لکھا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نیا قرآن، مختلف صورتیں بنائی، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ ہم نے جو 1450 سال پرانا قرآن تھا اس کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ نکال دی ہیں، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اگر سارے مسلمان اس پر ایمان لے آئیں، اس کو قبول کر لیں، تو پھر سارے اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو اللہ نے فرمایا یہ آج نہیں ہوا، پہلے سے ہو رہا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، یا کم از کم اس میں تبدیلی کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي
فرما دیجئے میں خود اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے تھے تو کوئی دوسرا بھی تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہاں تک کافروں کی ہمتیں بڑھ گئیں، ان کی یلغار بڑھ گئی، اور ہم اپنے سینے تنگ کیے ہوئے بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ ہو، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہوں، ایک دوسرے کی مسجدوں پر حملے کریں۔ یہ وقت اس کا نہیں، نازک وقت ہے۔ وقت کی نزاکت کو پہچانیے، ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے، اپنے ایمان کی بھی اور سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن فیصلہ کر دوں گا جس میں یہ اختلافات کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے، مجھے کچھ بھی کہہ لیں، مجھے میرے ساتھی بھی کہیں گے کہ تم زیادہ ہی کچھ وسیع الخیال بن گئے ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ فیصلے نہیں کرے گا کہ رفع یدین کون کرتا تھا کون نہیں کرتا تھا، اور جو کرتا تھا ان کی نمازیں خراب، جو نہیں کرتے تھے ان کی نمازیں خراب۔ ان باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلے کے بڑے بڑے اختلافات جو آپس میں ہم نفرتیں کرتے ہیں اور ان کی بنا پر ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، امت کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے اختلافات میں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کیے جانے کو روک کے وسعی فی خرابہا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ کون لوگ؟ کسی نے کہا اس سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں شام پر چڑھائی کی تھی، اور بعض جاہلوں نے بیت المقدس کی توہین کی تھی۔ کسی نے کہا نصارہ مراد، جنہوں نے بیت المقدس پر چڑھائی کرنے والے کسی بادشاہ کی مدد کی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے، عربی کا اور تفسیر کا ایک اصول یاد رکھے، جس کو اللہ توفیق دے وہ عربی کے الفاظ وگرنہ ان کا مفہوم یاد کر لے۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی، یہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، صرف اس سبب کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار ہوگا الفاظ کے عموم کا۔ جیسے اس آیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف وہ یہودی ظالم نہیں جنہوں نے بیت المقدس کی تباہی میں حصہ لیا، یا وہ عیسائی ظالم نہیں جنہوں نے بیت المقدس پر حملہ کرنے والے کے ساتھ تعاون کیا، بلکہ ہر وہ گروہ جو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ گویا کہ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو میرے ذکر سے روکتا ہے اور جو میرے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں کوئی بھی ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ابھی اللہ پاک فرما رہے تھے کہ یہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں، اور یہود نصارہ سے کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں، نصارہ یہود سے کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں، فرقہ واریت کا شکار ہیں، گھمنڈ کا شکار ہیں۔ بعض اوقات جو لوگ فرقہ واریت کی آگ جلاتے ہیں
وہ بھی حقیقت میں اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے گھر ویران ہوتے ہیں، لوگ دین سے، مسجدوں سے ہی بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اللہ ہدایت دے کہ اختلاف کی بنا پر اگر دوسرے فرقے کے لوگ ان کی مسجد میں آ جائیں تو ان کا ذہن یہ ہے کہ ان کے مسجد میں آنے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، لہذا مسجد کو دھویا جائے۔ قاعدہ یہ ہے کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر بشرطے کہ اللہ کے گھر کی عزت کرے، ڈرتا ہوا گھر میں داخل ہو تو مسجد میں وہ داخل ہو سکتے۔ کافر کے داخل ہونے سے تو مسجد ناپاک نہیں ہوتی، لیکن ہماری نفرتیں اس حد تک، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف فرقے کا فرد اگر مسجد میں اس نے قدم رکھ دیے تو مسجد ناپاک۔ بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا، دیکھا گیا کہ وہ پھر مسجد کو دھوتے ہیں تاکہ مسجد پاک ہو جائے، تو کیا اس کا مصداق نہیں ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے کئی مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ادب اور احترام کے لحاظ سے دنیا کی ساری مسجدیں مساوی ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے تو فرق ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن جہاں تک ادب اور احترام کا تعلق ہے، جیسے مسجد حرام کا ادب، مسجد نبی کا ادب، مسجد مدنی کا بھی ادب ہے، اور کسی گاؤں میں، جنگل میں چھوٹی سی چھوٹی بنی ہوئی مسجد کا بھی ادب ہے۔ جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جس کو مخصوص کر دیا گیا، کی جو تعریف بیان فرمائی مبالغے کی حد تک، اللہ اکبر، فرمایا کہ جس نے مسجد تعمیر کی گھونسلے کے برابر، حالانکہ ظاہر ہے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی کسی نے تعمیر کی تو اس نے اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا۔ ہر مسجد کا ادب ہے، خاص سادہ بنی ہوئی ہو، خاص پر تکلف بنی ہوئی ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مکہ مدینہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، جہاں پر بھی اللہ کا گھر بنا ہے اس کا پھر ادب و احترام ہے۔ عیسائی اپنے گرجے بیچ دیتے ہیں، یہودی اپنے کنیسے بیچ دیتے ہیں، ہندو اپنے مندر بیچ دیتے ہیں، لیکن مسلمان اپنی مسجدیں بیچا نہیں کرتے۔ مسجد کا ادب اور احترام ہے، مسجد پھر فروخت نہیں ہو سکتی۔ اور زمین کے جس ٹکڑے کو یا جس عمارت کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، اب اس پر کسی کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی ملکیت نہیں، نہ متولی صاحب کی ملکیت، نہ خزانچی صاحب کی ملکیت، نہ ناظم صاحب کی، نہ کونسلر صاحب کی، کسی کی ملکیت نہیں۔ اس جگہ کا مالک پھر صرف اللہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج صبح ہونے سے پہلے، تھے وقت کے بادشاہ، آج صبح ہونے سے پہلے میری سلطنت کی حدود سے باہر نکل جاؤ ورنہ تمہیں طلاق۔ اور سلطنت اتنی وسیع اور ہوائی جہاز تو ایجاد ہوئے نہیں تھے کہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں سینکڑوں ہزاروں میل سفر ہو جاتا۔ اب کیسے حدود سلطنت سے باہر نکلے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا کہ یوں کرو کہ رات کو اپنی بیوی کو مسجد میں بھیج دو
طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ سارے ملک پر اس بادشاہ کی ملکیت ہے، لیکن مسجد پر اس کی ملکیت نہیں ہے۔ مسجد اس کی سلطنت کی حدود سے خارج ہے، وہاں صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جس ٹکڑے کو اور جس مکان کو مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کی تعمیر کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، لیکن ایک ہے چونے اور اینٹوں اور پتھر سے، سیمنٹ سے، ماربل سے مسجد کی تعمیر، اور ایک ہے اللہ سے، سجدوں سے، گریہ و بکا سے، تلاوت سے، انسانوں سے، درس قرآن سے، درس حدیث سے، تعلیم دین سے مسجد کی تعمیر۔ یاد رکھیے چونے اور اینٹوں سے مسجد بنانے کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی عبادت سے اور انسانوں سے مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اللہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا، مسجد حرام کو بنانا، یہ اس شخص کے برابر عمل ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا اور اللہ کے دین کے لیے مال، جان، اولاد کی قربانی دینے والا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ سعودی حکمرانوں نے بڑے کام کیے، مسجد نبوی کی توسیع کی، مسجد حرام کی توسیع کی، ایسی سہولتیں جن کا پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے صرف تعمیر پر خرچ کرنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے مال جان کی قربانی دینے کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایسے لوگ جو حرام کے پیسے سے مسجد بنا دیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، یا قوم کے پیسے سے، قوم کے خون پسینے کی کمائی بادشاہوں اور وزیروں نے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ظالموں نے، لٹیروں ڈاکوؤں نے، اور اسی پیسے سے ایک مسجد بھی بنا دی، ایک مدرسہ بھی بنا دیا، اور 2-4 کو مفت عمرے بھی کرا دیے، اور سمجھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ غلط، پیسہ اپنا نہیں، قوم کا سرمایہ اور حرام کا پیسہ اور حقوق العباد سے دبایا ہوا پیسہ، اور اس سے مسجد بنا کر اللہ پر احسان کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو تو ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، ثواب کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، ثواب کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اللہ نہ کرے مجھے باہر سے گوبر اٹھا کر لا کر دے اور یہ امید رکھے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، جزاک اللہ آپ نے بڑا احسان کیا کہ یہ گوبر لا کر مجھے دے دیا۔ یہ حرام پیسہ جو اس طریقے سے خرچ کرتے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے جیسے میرے جیسے انسان کو گوبر ہدیے کے طور پر پیش کرنا اور اس پر ثواب کی امید رکھنا کہ اللہ مجھے جنت دے گا، کہ میں حرام پیسہ، انسانوں سے چھینا ہوا، غصب کیا ہوا، چوری کیا ہوا، رشوت میں لیا ہوا، ناجائز پلاٹ دبائے ہوئے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ غلط، اللہ کو دھوکہ مت دو، اور اللہ دھوکہ کھانے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہاں سے یہ پیسہ کمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے بھائی۔ مسجد تو بنا دی شب در میں ایمان کی حرارت والوں نے،
من अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इसकी कोशिश कीजिए कि मस्जिदें जिक्रुल्लाह से आबाद हों, तिलावत से आबाद हों, इंसानों से आबाद हों। कि उधर बैठा अल्लाह को याद कर रहा हो, कोई उधर बैठा अल्लाह को याद कर रहा हो। जो इस तरीके से मसाजिद को आबाद करेंगे, अल्लाह उनके घर आबाद करेगा। दूसरी बात ये भी समझ लें कि मस्जिद में जिक्र से रोकने की कई सूरतें हैं। एक तो यही सूरत है कि सराहतन किसी को रोक दे, किसी का बाजू पकड़ ले, तुझे नहीं मस्जिद में जाने देता, अल्लाह का जिक्र नहीं करने दूंगा, मस्जिद में दाखिल नहीं होने दूंगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि ऐसे लोग भी हैं मस्जिदों में दाखिल ही नहीं होने देते, मार मार कर भगा देते हैं। कोई दाखिल हो जाए तो मस्जिद की धुलाई करते हैं कि मस्जिद साफ हो जाए। ये भी मस्जिद से रोकने की सूरत। और ये भी सूरत कि जैसे बहुत सी जगह पर मसाजिद के साथ साथ ऊंची आवाज में गाना बजाना लगाया हुआ है, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। खास तौर पर वो मस्जिदें जो बाजारों में बनी हुई और मस्जिद के मुतवल्लियों ने लालच की वजह से मस्जिद के साथ साथ दुकानें बना दी। अजीब बेहुरमती होती है। मस्जिद है और दुकानों में कोई वीडियो की दुकान है, कोई टीवी की दुकान है, कोई फोटोग्राफर की दुकान है, कोई सिगरेट नोशी की दुकान है। सारी दुकानें इस किस्म की, जो आए उसको दे देते हैं। मस्जिद की बेहुरमती हो रही है। तो ये गाना बजाना और इस तरीके से कोई रवैया इख्तियार करना कि इबादत में खलल वाक़े हो, ये भी इसमें आएगा कि ये शख्स मस्जिद की वीरानी में कोशिश कर रहा है। और ये भी सोचिए कि जब ईंट और चूने से बनी हुई इमारत से रोकने का ये गुनाह है, तो जो लोग सराहतन अल्लाह के दीन की तरफ जाने से रोकते हैं और दिलों में वसाविस पैदा करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया कि उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ये वो लोग हैं कि इनके लिए मुनासिब ही नहीं था कि ये मस्जिदों में दाखिल होते मगर डरते हुए। अगर डरते हुए मस्जिद में दाखिल हूं तो जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने अर्ज किया, काफिर को भी इजाजत दी है, लेकिन मस्जिद के एहतराम को मलहूज रखे तो आ सकता है। जाहिरी तौर पर पाक साफ हो तो आ सकता है। डरते हुए दाखिल हूं। लहुम फिद दुनिया खिज़युन। जो लोग मसाजिद की वीरानी में कोशिश करते हैं उनके लिए दुनिया में रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल दोपहर से निकला था घर से, पंजाब के लिए जाना हुआ, पूरी रात सो नहीं सका। 2-3 जगह अल्लाह पाक ने बयान करने की तौफीक दी और अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का करम है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरस भी अल्लाह पाक ने नागा नहीं होने दिया और सीधा एयरपोर्ट से ही मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो पूरी रात सो नहीं सके। 3 बजे तकरीबन वो जलसा ख़त्म हुआ। उसके बाद दिन में भी कुछ प्रोग्राम थे, तो इसलिए इसी पर इक्तिफा करते हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा इसको मुकम्मल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, अपने फज़ल व करम से हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो जिंदगी बाकी है वह तेरे हुक्मों के मुताबिक और तेरे सच्चे नबी के सच्चे तरीकों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, उम्मत को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, फिरका वारियत के अजाब से हमें नजात दे दे। ऐ अल्लाह, तेरे घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम में से जो बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। ये फाइजुल हसन, ये बेटा बीमार है, ऐ अल्लाह इसको और इस जैसे दूसरे सारे बीमारों को शिफा अता फरमा।
اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے۔ اے اللہ اولاد کو والدین کی فرما بردار بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ جو نرینہ اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ جو بے روزگاری اور رزق کی تنگی اور قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ ان کے حالات ٹھیک فرما دے۔ اللہ تنگی دور فرما دے، قرض کی مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، نیک رشتے ان کو عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا